बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 2 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन काम अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीका 20 साल के बाद अपना सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा बगराम एयरबेस खाली कर चुका है, लेकिन अमरीका की रुसवाई और ज़िल्लत और शिकस्त का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि अमरीका ने जाते जाते अलविदाई तकरीब भी नहीं सजाई कि जिसमें अमरीका काबुल फ़ौजियों के एज़ाज़ में कोई ना कोई ऐसे ऐलानात करता या उनका शुक्रिया अदा करता अशरफ गनी लोगों का कि उन्होंने उनको एक तरह से अपने मुल्क के अंदर रहने दिया। लेकिन किसी भी तरह की अलविदाई तकरीब नहीं हुई, ना ही कोई भी अमरीकी फ़ौजी अफ़ग़ानिस्तान के फ़ौजियों से मिला है। महज रस्मी तौर पर अमरीका ने जाते जाते खुफिया तरीके से ये अपना फ़ौजी इनखला मुकम्मल किया है और ये फ़ौजी अड्डा खाली किया है और अफ़ग़ानिस्तान का बगराम एयरबेस का कंट्रोल काबुल हुकूमत के हवाले कर दिया है। तो ये अमेरिका की तारीख़ी और बदतरीन रुसवाई है कि जहां अमेरिका बहुत ज़्यादा फतूहात का जश्न मनाया करता था और बहुत ज़्यादा एक तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ धमकियाँ दिया करता था कि तालिबान को हम मारेंगे, तालिबान से हम जीतेंगे, तालिबान हमारे ख़िलाफ़ बिल्कुल भी जंग करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन 20 साल के बाद अफ़गान तालिबान ने अपनी ताकत मनवाई और अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियत मनवाई कि अमरीका बहादुर जो 50 मुल्कों के साथ हमारे ख़िलाफ़ लड़ने आया था, आज वो इस अंदाज से रात के अंधेरे में छुप छुपा कर भाग रहा है, दुम दमा कर भाग रहा है कि वो अलविदाई तकरीब भी नहीं सजाता और अपनी विक्ट्री का ऐलान भी नहीं करता और वीडियोज़ और तस्वीर भी जारी नहीं करता। नाज़रीन काम अमरीका के तकरीबन अफ़ग़ानिस्तान के अंदर 20,000 के करीब फ़ौजी थे जब से एग्रीमेंट हुआ है अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान। तब से लेकर अब तक अमरीका ने अपने फ़ौजियों के इनखला के हवाले से कोई तस्वीर या किसी भी तरह की वीडियोज़ या किसी भी तरह की तकरीब के हवाले से कोई भी जो तस्वीर हों, वीडियोज़ हों, वो जारी नहीं की हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि अमरीका अफ़ग़ानिस्तान के अंदर मार खाकर रुसवा होकर निकल रहा है। अब नाज़रीन में जो बगराम एयरबेस खाली हुआ है, अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा, इस हवाले से हमने एक पहले वीडियो भी आपके सामने रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें तफसील है कि बगराम एयरबेस है क्या और यहाँ पर कितने फ़ौजी थे और यहाँ पर तालिबान के कौन कौन से कमांडरों को यहाँ कैद करके रखा गया है। वो वीडियो भी आज हमने अपलोड की है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो बगराम एयरबेस के खाली होने के बाद अफ़गान तालिबान का एक नया एलामिया, एक नया बयान और स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत, तालिबान की इमारत इस्लामी अमरीका का जो बगराम एयरबेस का फ़ौजी अड्डा खाली करने का अमल है, इसे सराहती है कि अच्छा स्टेप है और इस स्टेप को जारी रहना चाहिए, यानी अमरीका को बाकी जगहों से भी फ़ौजें निकालनी चाहिए। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा है कि हम अमरीका से मुतालबा करते हैं कि जितने भी अमरीकी या गैर मुल्की फ़ौजी हैं उनको अफ़ग़ानिस्तान से निकाल लिया जाए, सिवाय सफारती अमले के लोगों को। जो सफारती अमले के लोग हैं, मिशन के लोग हैं, उनको अफ़ग़ानिस्तान के अंदर रखा जाए, लेकिन जो फ़ौजी हैं वो किसी भी तरह में अफ़ग़ानिस्तान के अंदर रहने नहीं चाहिए, उनको निकालना ज़रूरी है। अगर अमरीका नहीं निकालेगा तो फिर तालिबान इसे मुकम्मल फ़ौजी इनखला नहीं समझेगा और इससे फिर लड़ाई होगी, हालात ख़राब होंगे। नाज़रीन काम इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीका की जानिब से मुकम्मल फ़ौजी इनखला नहीं किया जा रहा है। 650 अमरीकी फ़ौजियों को अफ़ग़ानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर अमरीका के सफारत खाने की हिफाजत के लिए, एम्बेसी की हिफाजत के लिए रखने का कहा जा रहा है। अमरीकी मीडिया पर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका चाहता है कि 650 फ़ौजी अमरीका के अफ़ग़ानिस्तान के अंदर रहें ताकि वो काबुल एम्बेसी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसकी सिक्योरिटी संभाल सकें। लेकिन अफ़ग़ान तालिबान कहते हैं कि 650 अमरीकी फ़ौजियों को काबुल एम्बेसी की हिफाजत के लिए रखना ये हमें कबूल नहीं है और ना ही हम इसकी इजाज़त देंगे। एक भी अमरीकी फ़ौजी अगर अफ़ग़ानिस्तान के अंदर होगा तो उसे मारा जाएगा और उसे यहाँ से निकाला जाएगा। अफ़ग़ान तालिबान कहते हैं कि अगर अमरीका को अपने सफारत खानों की हिफाजत के हवाले से मसला दरपेश है तो अमरीका सिक्योरिटी हमारे हवाले करे, हम अमरीका के सफारत खाने को प्रोटेक्शन देंगे, तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन ये जो 650 फ़ौजी रखने की बात है, इनके ज़रिए से अमरीका बदमाशी कर सकता है, अमरीका एक तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकता है, जासूसी करवा सकता है और खाना जंगी करवा सकता है। लिहाजा इन फ़ौजियों को अफ़ग़ानिस्तान से जाना होगा।
تو یوں ناظرین کرام ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، امریکہ اور طالبان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ چالیں چل رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، لیکن طالبان امریکہ کی پلاننگ کو سمجھتے بھی ہیں، سازشوں کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کے خلاف سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے آنے والے دنوں میں حالات جہاں طالبان کے حق میں بہتر ہوں گے وہیں کچھ سخت بھی ہوں گے۔ ایک خبر ناظرین کرام یہ بھی ہے کہ امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم پڑوسی ملکوں سے افغانستان کے اندر کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ آج امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر جو رپورٹ نشر ہوئی ہیں، جس میں CNN ہے، فاکس نیوز ہے، وال اسٹریٹ جرنل ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے یا ملٹری ٹائمز ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو ان کے ادارے ہیں، جہاں پر بھی یہ رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں، امریکہ یہ ان رپورٹوں کے اندر کہہ رہا ہے کہ ہم پڑوسی ملکوں میں موجود رہیں گے، کابل حکومت کو ڈیفینڈ کریں گے، کابل حکومت کا تحفظ یقینی بنائیں گے، جب کبھی ضرورت پیش آئے گی ہم پڑوسی ملکوں سے اڑ کر طالبان کو ماریں گے اور کابل حکومت کو بچائیں گے۔ اب ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ یہ پڑوسی ملک ہیں کون سے جہاں سے امریکہ اڑ کر طالبان کے خلاف کارروائیاں کرے گا؟ ناظرین کرام سب سے اہم ملک ہے جس کے لیے امریکہ بڑا پریشر ڈالتا رہا ہے اور امریکہ کو بڑی خواہش رہی ہے کہ یہ پڑوسی ملک افغانستان کا امریکہ کو فوجی اڈے دے دے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ بہت رابطے کیے، بہت ملاقاتیں کی۔ امریکہ کے ڈیفنس منسٹر نے کئی بار جنرل باجوہ کو فون کیا، CIA کے چیف کا دورہ پاکستان کا سامنے آیا، پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے فون کیا، یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تک بھی امریکہ نے اپروچ کی کہ انہیں ملٹری بیسز دے دیے جائیں، فوجی اڈے دے دیے جائیں، تاکہ طالبان کے خلاف امریکہ جب کبھی ضرورت پیش آئے کارروائی کر سکے۔ لیکن پاکستان کا جواب نو میں تھا، اور ہمیشہ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کہ کسی بھی صورت امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے، جس کے بعد امریکہ بہت پریشان ہو چکا ہے۔ تو تاجکستان کے ساتھ ازبکستان کے ساتھ بھی رابطے جاری ہیں کہ یہاں سے ملٹری کارروائی کی ضرورت پیش آئے تو امریکہ طالبان کے خلاف کرے، لیکن پاکستان تاجکستان کو، ازبکستان کو وارننگ دے چکا ہے کہ اگر یہ ممالک فوجی اڈے امریکہ کو دیں گے تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا افغانستان کا، اور خطے کے اندر تجارتی جو روٹس بننے جا رہے ہیں، تجارتی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، وہ رکیں گی۔ لہٰذا تاجکستان اور ازبکستان پر بھی پاکستان، چائنا اور دیگر ملکوں کا پریشر ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو یہاں سے بھی کارروائیوں کی زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے اور زیادہ امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ناظرین کرام یہ ہو سکتا ہے کہ خلیج کے اندر دبئی میں امریکہ کے فوجی اڈہ موجود ہے، اور اسی طرح سے بحرین اور دیگر ملکوں میں، عمان وغیرہ کے اندر بھی امریکہ کی فوجیں موجود ہیں، یہاں سے اڑ کر اگر امریکہ کارروائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے امریکہ کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی طالبان کے خلاف جو دھمکیاں ہیں، یا امریکہ یہ جو طالبان کو کہتا ہے کہ ہم اشرف غنی کو بچائیں گے اور اس کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے اور طالبان کے خلاف کارروائیاں کریں گے، یہ محض دھمکیاں ہیں، یہ محض ڈراوا ہے، یہ محض دھمکانا ہے۔ در حقیقت امریکہ کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ جب امریکہ 20 سال سے کچھ نہیں کر سکا ہے، 20 سال افغانستان کے اندر رہ کر طالبان کو ختم نہیں کر سکا ہے، تو آخر اب جب امریکہ کا فوجی اڈہ نہیں ہے، وہاں پر جنگی جہاز نہیں ہوں گے، تو امریکہ پھر کیسے طالبان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ناظرین کرام ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ چاہے امریکہ بھارت سے فوجی اڈے لے، متحدہ امارات سے لے، یا پھر تاجکستان سے لے، یا کسی اور ملک سے لے، لیکن طالبان کے خلاف کارروائیاں کرنا امریکہ کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور امریکہ طالبان کو شکست بھی نہیں دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام امریکہ کے خلاف طالبان کا تازہ جو بیان ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چاہے امریکہ اپنے فوجیوں کو یہاں رکھے، چاہے امریکہ افغانستان کے اندر کسی اور ملک کے ساتھ مل کر سازشیں کرے، بلیک واٹر کو لے کر آئے، جاسوسوں کو لے کر آئے، لیکن ہم امریکہ کو ماریں گے، طالبان یہ کہتے ہیں۔ اب ناظرین کرام آپ کو افغانستان کا تازہ نقشہ دکھاتے ہیں، یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ افغانستان کے اکثر و بیشتر علاقے افغان طالبان کے کنٹرول میں ہیں، افغان طالبان کی گرفت میں ہیں، جبکہ کچھ علاقے ہیں جہاں پر کابل حکومت کا کنٹرول ہے۔ تو یہ جو نقشہ ہے، اس نقشے کے اندر گرین کلر کا جو افغانستان کے علاقے دکھ رہے ہیں، یہاں پر افغان طالبان کا کنٹرول ہے، جو ڈارک گرین ہے یہاں پر زیادہ کنٹرول ہے، مکمل کنٹرول ہے، اور جو کم ہلکا جو سبز ہے اس وہاں پر کم کنٹرول ہے، 70 سے 80%۔ اور اسی طرح سے جو کابل حکومت کی فوجیں ہیں وہ صرف اور صرف وسط کے اندر، درمیان کے اندر موجود ہیں۔
تو اس نقشے کو، اس طرح کے دیگر نقشوں کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان عملاً کابل حکومت کے خلاف کارروائیاں کر کے فتوحات سمیٹ رہے ہیں اور وہ عملاً افغانستان کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو کابل فوجیں ہیں وہ محض دعوے کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں۔ تو افغان طالبان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں، جن میں ان کا ذبیح اللہ مجاہد کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، سہیل شاہین ہیں، ڈاکٹر نعیم وردک ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان کے جو طالبان کے صحافی ہیں ان کے بہت سے اکاؤنٹس ہیں، اور طالبان کی اپنی ویب سائٹ ہے، وہاں پر جشن کا سما ہے۔ وہ امریکہ کی جو رسوائی ہے اس پر وہ تبصرے کر رہے ہیں، اس پر وہ سوشل میڈیا کی پوسٹیں کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ جو آج سے 20 سال پہلے دھمکی دیتا تھا کہ ہم طالبان کو مار دیں گے، آج وہ امریکہ بھاگ رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، اور طالبان کا اللہ پر جو بھروسہ تھا اس کی وجہ سے افغان طالبان کو کامیابی ملی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ناظرین کرام جو افغانستان کی منظر نامہ ہے، افغانستان کی جو صورتحال ہے، وہ جہاں ایک طرح سے لڑائی کی حوالے سے سامنے آ رہی ہے، وہیں آنے والے دنوں میں افغان طالبان کی فتوحات بڑھیں گی اور افغان طالبان عملاً جو حکومت کی بحالی ہے اس کو ایک طرح سے اس میں اضافہ کریں گے، اور کابل تک بھی رفتہ رفتہ پہنچ رہے ہیں اور جلد کابل پر بھی کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔